خوشخبریاں کیا عمران خان رہا ہو رہے ہیں، انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ اور علی امین گنڈا پور کی 2 دن میں 2 ملاقاتیں، وہ بھی 2 گھنٹے کی۔ کیا پیغامات آگے پہنچ رہے ہیں اور اب کیا واقعی میں تبدیلی کا وقت آیا چاہتا ہے؟ اور پھر اس سے جڑی ایم کیو ایم کو بہت ساری توقعات، کیا وہ اب پوری ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے؟ پھر اس کے بعد حکومت کیا اقدام اٹھائے گی؟ وقت تیزی کے ساتھ آگے چل رہا ہے، 24 تاریخ بالکل جگہ پر آ کر کھڑی ہے۔ گورنر کا ایک بڑا اعلان، پیش گوئی یا بڑی خبر دی گئی ہے، اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھنے والے ہیں۔ اور پھر نور جہاں کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر بھی ہم آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن پہلی فرصت میں فوری طور پر دبائیے تاکہ آپ سچ جان سکیں۔ کچھ ہوا یوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میلے کا سما تھا۔ سب کو یہ امید 100% تھی کہ آج عمران خان کے حوالے سے جو فیصلہ آئے گا وہ یقینی طور پر تاریخی ہوگا اور عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا۔ عمران خان کی رہائی جس طرح سے بھی ہوگی، حکم جیسے ہی صادر ہوگا ویسے ہی پورے ملک کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا اور عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے ہو نہیں سکا۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکا اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ آج کے پروگرام میں بتاؤں گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم چیز یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ گورنر صاحب کو یہ بات کس نے بتائی کہ ایک بڑا پیغام آ چکا ہے اور اس کے بعد تبدیلیاں رونما ہونے والی ہے۔ کیا یہ سب معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ میں پھر ایک بار درخواست کہ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور اب آئیے ڈیٹیلز کی طرف۔ عمران خان پر ایک بہت ہی اہم کیس چل رہا ہے اور وہ ہے توشہ خانہ 2 کا۔ ایک توشہ خانہ نمبر 1 تھا جس کے اندر ان کی رہائی ہو چکی ہے اور اب ایک ہی کیس تھا کہ جس میں ان کے اوپر سزا سنائی جانی تھی، یعنی کہ اس کیس میں ان کے اوپر فرد جرم عائد کیا جا چکا ہے اور اب اس کا معاملہ تقریباً اختتام پر ہے۔ کوئی 38 کے قریب اس کی سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک بار بار اسے ڈیلے کیا جا رہا تھا اور آخر جو گواہ تھا اس کے اوپر تو جرح کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اسے اتنا ڈیلے کیا کہ اب اس کا فیصلہ 25 تاریخ تک آگے بڑھایا گیا ہے۔ اس حوالے سے آخری سوال نامے دے دیے گئے ہیں اور اس پر سے سزا سنائی جانی باقی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اس پہ سزا سنائی جاتی تحریک انصاف نے رابطہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا کہ جناب سیشن کورٹ کے اندر جو سماعت چل رہی ہے اس کے حوالے سے آپ ہمیں بری کر دیجئے، اور جناب یہاں پر یہ ہوا کہ ان کی رہائی کا حکم دے دیا گیا۔ یہ سب سے پہلے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ نام آ رہا ہے جسٹس گل حسن کا، یعنی کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب وہ جج صاحب ہیں کہ جس کے متعلق میں نے آپ کو پچھلی بار بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب کے پاس تحریک انصاف کا کوئی بھی مقدمہ جاتا ہے تو اس میں سے 99% ایسے مقدمات ہیں کہ یعنی کہ 99% وہ مقدمات ہیں کہ جس میں ہمیشہ تحریک انصاف کی حمایت میں فیصلہ آیا ہے۔ تحریک انصاف بہت ہی خوش تھی کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں یہ مقدمہ چل رہا ہے، اس لیے انہیں پوری امید تھی کہ عمران خان اس مقدمے سے لازمی طور پر بری کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے آج تحریک انصاف کے تمام کارکنان اور خصوصی طور پر ان کی بہنیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے پارٹی عہدیداران آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور باہر موجود تھے کہ جنہیں مکمل طور پر اس بات پر اعتماد تھا کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کے خلاف نہیں جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جسٹس گل حسن نے فوری طور پر انہیں بری کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ان کی 10 لاکھ روپے کے مچلکے میں انہیں ضمانت دی گئی، یعنی کہ اور یہ کہا گیا کہ وہ اب ضمانت لے کر باہر جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف نے یہ خوشیاں منائیں کہ اب یہ وہ واحد مقدمہ تھا کہ جس کی بنیاد پر عمران خان کو اندر رکھا جا سکتا تھا اور اب عمران خان کی رہائی عام سی بات ہوگی۔
لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، ہمیں ہمیشہ حقیقت پسند ہونا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اس بات کو اندازہ رکھنا چاہیے کہ در حقیقت اس ملک کا نظام کیا ہے۔ اس ملک میں تمام کے تمام لوگوں کی رہائی ہو سکتی ہے۔ آپ قتل کریں، آپ جہاز کو اغوا کر لیجئے، آپ پورے جہاز کو اٹھا لیجئے، ہائی جیک کر لیجئے، آپ فوجی تنصیبات پر حملے کر لیجئے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ صوفی محمد جیسے لوگ ہوں یا پھر تحریک طالبان کے وہ دہشت گرد لوگ ہوں کہ جو کہ جیلوں پر نہیں صرف بلکہ پاکستان کی فوج پر بھی حملے کرتے ہیں، مگر ہم نے ایک وقت وہ بھی دیکھا کہ ان سب کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور گناہوں کی معافی کے بعد ان سب کو نہ صرف آزاد کیا جاتا ہے بلکہ وہ پاکستان کے اندر بڑے عہدوں پر بھی رہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں پر جو عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں اور جو لوگوں کی رہائیاں ہوتی ہیں اس میں اکثریت کا چانس اس بات پر ہوتا ہے کہ آخر پالیسی میٹر کیا ہے، اور پالیسی میٹر کیا اس بارے میں ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے، نواز شریف صاحب پر ایک اقامے پر مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور پھر انہیں سزا بھی سنا دی جاتی ہے، لیکن وہی جب نواز شریف کے متعلق پالیسی تبدیل ہوتی ہے تو نواز شریف یہاں آ جاتے ہیں۔ آصف علی زرداری کو ایک لمبے عرصے تک جیل کے اندر رکھا جاتا ہے اور پھر رکھنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ انہیں صدر مملکت بھی بنا دیا جاتا ہے۔ عمران خان کے لیے پالیسی اس قدر آزاد تھی کہ وہ اگر پارلیمنٹ ہاؤس پر دھرنا بھی دیتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کی دیواروں کو روندتے ہیں، پی ٹی وی پر باقاعدہ حملہ ہوتا ہے، پولیس افسران کو مارا جاتا ہے، لیکن اگر پالیسی یہ ہے کہ جناب انہیں رہا کرنا ہے اور انہیں آزادی دینی ہے اور انہیں حکومت کا تختہ دھڑام کر کے گرانا ہے تو چاہے وہ جتنی بھی جرم کر لے اجازت ہے۔ مگر اسی طریقے سے انہوں نے بعد میں 9 مئی کا واقعہ رونما ہوتا ہے اور جس میں پاکستان کے کور کمانڈر ہاؤس سے لے کر فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اب پالیسی ان کے حق میں نہیں ہوتی، اس لیے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ان کی بیگم بشرا بیگم کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن جب پالیسی میں تبدیلی آتی ہے تو بشرا بیگم کی لاکھ مقدمات میں بری ہو جاتی ہے۔ اگر پالیسی نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی باہر نہ نکلتی، لیکن پالیسی تبدیل ہوئی ہے تو وہ باہر آئی ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا عمران خان کے متعلق بھی پالیسی تبدیل ہو چکی ہے اور ابھی علی امین گنڈا پور کو صبح 2 گھنٹے کی ملاقات کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے اور علی امین گنڈا پور باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ اب بھی میرے مذاکرات چل رہے ہیں، اب بھی مجھے کوئی پریس بریفنگ نہیں دینی، تو کیا 2 دنوں کے اندر عمران خان کے حوالے سے برف اتنی پگھل چکی ہے اور معاملات اس حد تک طے ہو چکے ہیں اور مذاکرات میں اس حد تک کامیابی ہو چکی ہے کہ جس کا نتیجہ ہی جسٹس گل حسن اورنگزیب کی عدالت سے سنایا جا رہا ہے تو یقینی طور پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا ہے کہ نہیں۔ آئیے 2 باتوں کو علیحدہ لیتے ہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کی عدالت سے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 99% جو مقدمات کے فیصلے ہوئے ہیں، میں نے اب تک جو تاریخ اور ڈیٹا اٹھا کے دیکھا ہے وہ تحریک انصاف کی حمایت میں ہوئے، تو یہ فیصلہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن جو دوسرا پالیسی میٹر ہے کہ کیا اس کی بنیاد پر عمران خان کو رہا کیا جا سکتا ہے، تو میں آپ کو اس بات میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ وہ مذاکرات اپنی جگہ پر، میں آتا ہوں اس مذاکرات پر، وہ مذاکرات اپنی جگہ پر، یہ والا معاملہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ابھی تک یہ پالیسی میٹر نہیں ہے کہ عمران خان کو ابھی فوری طور پر رہا کیا جا رہا ہے۔ ہاں، عمران خان کو رہا کیا جائے گا اور آپ کو یہ اطلاعات ملے گی، لیکن یہ اطلاعات آپ کو اگلے سال کے تیسرے چوتھے مہینے کے بعد کچھ امیدیں ہونا شروع ہوگی، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں امیدیں ہونا شروع ہوگی، میں نہیں کر رہا ہوگا، لیکن ابھی کہ اگر کسی کو یہ امید ہے کہ عمران خان باہر نکل کر نیا پاکستان کا فارمولہ اپلائی کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس بارے میں مایوسی ہوگی، یہ کام فوری طور پر نہیں ہو رہا ہے۔ اب آئیے دوسری سوال کی طرف۔ میری جادوگرنی کیا کہتی ہے؟ کیا اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور جو علی امین گنڈا پور پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں وہ یہاں سے وہاں یا وہاں سے یہاں ہو رہا ہے، کیا اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ عمران خان فوری طور پر رہا ہوں گے؟ اور یہ مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بات بہت ہی واضح طور پر بتا دوں کہ یہ مذاکرات بالواسطہ طور پر ہو رہے ہیں۔ بالواسطہ طور کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس وقت پاکستان کی سویلین حکومت کا ایک شخص ہے اور اچھے عہدے پر ہے، وہ مذاکرات کر رہا ہے اور جس کے تعلقات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، تو یہ بالواسطہ مذاکرات ہیں۔ یہ یہاں سے پیغام عمران خان کو دیتے ہیں علی امین گنڈا پور اور وہاں سے پیغام پاکستان کے متعلقہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور جس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے۔ اب یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، کیا اس مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان اپنے مرشد سے کو دھوکہ دے دیں گے؟
اب یہاں پر میں آپ کو ایک نئی خبر بتا رہا ہوں اور بڑی اہم خبر بتا رہا ہوں. مجھے خیبر پختونخوا سے ایک بہت ہی قابل اعتماد ذرائع نے ایک خبر دی ہے, اور خبر یہ دی ہے کہ جب سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور مذاکرات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف عمران خان کی مرشد اور ان کی بیگم جن کا نام ہے بشرا بیگم, وہ بشرا بیگم تو وہاں پر یہ کہہ رہی تھی کہ جناب آپ کو 10-10 ہزار لوگ لے کر آنے ہیں اور آپ کو بس الجہاد الجہاد کا نعرہ لگانا ہے. تو عمران خان نے تو انہیں الجہاد کرنے کا کہا تھا, اور دوسری طرف عمران خان مذاکرات کر رہے ہیں. در حقیقت علی امین گنڈا پور نے بشرا بیگم کو بھی دھوکے میں رکھا, اور بشرا بیگم کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو مذاکرات کرنے ہی تھے تو وہ اس انتہا کی لائن پر کیوں گئی ہے. تو وہاں پر جو بشرا بیگم صاحبہ ہیں ان کو اس بارے میں شدید ناراضگی ہوئی ہے کہ جناب یہ کیا میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. در حقیقت سیاست میں ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے, اور سیاست میں عمران خان صاحب کی جو پالیسی رہی ہے وہ یقینی طور پر وہ ہمیشہ اپنی طاقت دکھانے کے بعد مذاکرات کی طرف ہی گئے. وہ جب جنرل باجوہ کے متعلق جو کچھ کہا کرتے تھے, لیکن جنرل باجوہ سے ملاقات اور مذاکرات کا سلسلہ ان کا جاری تھا. عمران خان دونوں طرف رکھ کر چلتے, اور ہر سیاستدان کرتا ہے, اس میں صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, ہر سیاستدان یہ کرتا ہے کہ جناب وہ دونوں طرف چلتا ہے کہ تاکہ جہاں پر وہ مذاکرات کر سکے اور جہاں پر وہ مزاحمت کر سکے تو اس حوالے سے بات کر سکے. اب اسی حوالے سے دیکھیے جو اس وقت میں مجھ تک جو اطلاعات پہنچی ہے, اور خاص طور پہ بشرا بیگم کے حوالے سے جو میرے پاس اطلاع پہنچی ہے, بشرا بیگم صاحبہ عمران خان صاحب کے اس رویے پر تھوڑی سی نالا ہوئی ہیں, تھوڑی سی ناراضی ہے کہ جناب یہ کیا ہو گیا, میں تو یہاں پر مجھے کہا گیا کہ دھاوا بول دو, اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہا, اور وہ مذاکرات کے لیے بھی جا رہا ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ عمران خان مذاکرات بھی کر رہے ہیں. آپ کو یہ رفٹ, آپ کو میری بات غور سے سنیے گا, سمجھیے گا, یہ رفٹ جو اس وقت عمران خان اور ان کی مرشد یا ان کی بیگم کے یہاں پائی گئی ہے, یہ آپ کو آگے چل کر زیادہ گھمبیر نظر آئے گی. عام طور پر اس طرح کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں بڑی آپ کو ایک وقت جب مقابلہ بڑا ٹف ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جناب دونوں ساتھ ہیں, لیکن بعد میں ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا وہ ایک بڑے موسیقار AR رحمان صاحب, ان کی 29 سال کے بعد جو ہے وہ ڈائیورس ہو گئی. جو مشکل وقت تھا انہوں نے گزار لیا, بڑھاپے میں انہوں نے ڈائیورس دے دی. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیے نیلسن منڈیلا کی جب سیاست وہ جیل میں تھے, 27 سال جیل میں رہے, تو ان کی شادی برقرار رہی, لیکن جب وہ جیل سے نکل کر تخت پر بیٹھتے ہیں, تخت و تاج ان کے پاس ملتا ہے, تو پھر اس وقت ان کو ڈائیورس ہو جاتی ہے. تو بہت ساری رفٹ پروڈیوس ہو جاتی ہے. میرے پاس جو جادوگرنی اطلاعات دے رہی ہے وہ یہ دے رہی ہے کہ جناب یہ رفٹ پروڈیوس ہوئی ہے, اور اس پہ انہیں آگے بڑھنے کا کہا گیا. انہوں نے لوگوں کو, سینکڑوں لوگوں کو بلا کر کہا جناب الجہاد الجہاد, اور دوسری طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. تو یہ معاملہ چل کیا رہا ہے, بہرحال وہ اتنی بھی انجام نہیں ہے. ویسے ہی میں آج کچھ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک بات کا خیال ہے, پھر میں آتا ہوں گورنر صاحب کی سٹوری پر, MQ کی سٹوریز پر آتا ہوں, لیکن ذرا سا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہوا یہ کہ آپ سب نے جہانگیر اور نور جہاں کی محبت کا قصہ ضرور سنا ہوگا. نور جہاں کو مغل سلطنت کے اندر سب سے طاقتور ملکہ کا بھی ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جہانگیر کے ساتھ باقاعدہ شریک اقتدار بھی رہی ہے, اور بڑے ہی اس کے قصے سنائے جاتے ہیں. لیکن آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ ان دونوں کی شادی کس طریقے سے ہوئی, ان دونوں کے بچے اور پھر موت کو تو آپ ایک طرف رکھیے, لیکن ان دونوں کی شادی بڑی عجیب ہوئی, اور وہ اس طرح سے ہوئی کہ نور جہاں کا اصل نام تھا مہر النساء. سن 1577 کے اندر افغانستان کے اندر پیدا ہوئی, لیکن ان کا تعلق ایک ایرانی خاندان سے تھا, اور ایرانی خاندان کی وجہ سے آپ کچھ مذہبی معاملات بھی تھے, جس کی وجہ سے ان کے خاندان کے لیے اتنی آسانی نہیں تھی. خوبصورت بے تحاشا تھی, اور بعد میں نور جہاں مغل جہاں پر سلطنت تھی وہاں پر آ گئی. ان پر ایک نظر پڑتی ہے, اور وہ شخص بہت ہی قریب سمجھا جاتا ہے مغل بادشاہ کے, اور وہ اس کا نام ہوتا ہے شیر افغن. صرف 17 سال کی عمر میں شیر افغن, جو کہ ان سے عمر میں بہت بڑے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی شادی ہو جاتی ہے, اور انہیں بنگال بھیج دیا جاتا ہے. جب یہ بنگال جاتے ہیں دونوں, تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جہانگیر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شیر افغن ان کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے. تو بنگال کا جو گورنر ہوتا ہے اسے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ شیر افغن کو گرفتار کر کر ہر صورت میں ان کے دربار میں پیش کیا جائے. لیکن جب شیر افغن کو گرفتار کرنے کے لیے جایا جاتا ہے تو وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے, اور پھر شیر افغن کو وہاں پر قتل کر دیا جاتا ہے. نور جہاں کو بے تحاشا خوبصورت ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں پر بادشاہوں کا ایک مزاج یہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی خوبصورت عورت ہوتی تھی اسے تحفے میں پیش کر دیا جاتا تھا, اور ہوا کچھ ایسے ہی کہ نور جہاں کیونکہ بے تحاشا خوبصورت تھی, اور پھر انہیں
بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا، یعنی کہ وہ اس کے حرم میں آ گئی۔ حرم میں ظاہر آ گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں کنیزوں، لونڈیوں اور بہت سارے معاملات ہوتے تھے، تو وہ ظاہر اسے حرم میں، حرم لفظ استعمال کر رہا ہوں، حرم میں لے لیا گیا۔ جب حرم میں لے لیا گیا تو پھر تحفتاً وہ آئی تھی، تحفہ مطلب ظاہر مال غنیمت کے طور پر ان کو وہاں پر رکھا گیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے میں اس کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی کہ جناب وہ بہت قابل ہے اور بہت اچھی ہے، تو اس کی قربت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی جہانگیر کے ساتھ۔ اور پھر جہانگیر نے ان کے ساتھ شادی کی۔ جس وقت جہانگیر نے ان سے شادی کی تو کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کا یہ 20واں نکاح تھا۔ تحفے تحائف والی خواتین الگ تھی، لیکن یہ ویسے ان کا جو ہے وہ 20واں نکاح تھا۔ یہ تاریخ لکھتی ہے جہانگیر کے متعلق، اور باقاعدہ نکاح 20واں تھا۔ اس کے بعد ایک وقت یہ آیا کہ تھی دشمن کی، غدار کی بیوی، لیکن بعد میں وہ وقت آ گیا کہ اتنا زیادہ کنٹرول ہو گیا جہانگیر پر کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جہانگیر اکثر نشے کی حالت میں ہوتے تھے اور احکامات نور جہاں کرتی تھی۔ یہاں تک ایک ڈیزگنیشن ہوتا تھا بادشاہ بیگم کا۔ بادشاہ بیگم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حرم اور دیگر سارے معاملات کا کنٹرول کون حاصل کرے گا، یہ ایک بڑا ہی اہم ہوتا تھا۔ یہ مختلف خواتین کے پاس رہا ایک زمانے میں، خیر میں اس تاریخ پر نہیں جانا چاہتا۔ میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ خواتین کی، اور پھر اس کے بعد جب جہانگیر کے متعلق جہانگیر کے جو بھی فیصلے ہوتے تھے اس کے پیچھے براہ راست اثر نور جہاں کا ہوتا تھا، اور نور جہاں تمام فیصلوں کو صادر کرواتی تھی۔ کہیں پر بہت ساری رفٹ بھی آتی تھی، بہت ساری ان کی محبتوں کی کہانیوں کے درمیان کئی اور معاملات بھی تھے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ایک طرف جہانگیر تھے کہ وہ ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ افیون اور شراب کے نشے میں رہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جہانگیر کے ہوتے ہوئے ہی نور جہاں جو ہے وہ باقاعدہ بادشاہ کے تمام احکامات کو جاری کرتی تھی۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق جتنی افواہیں تھیں کہ جناب وہ نشہ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں، اب تو تمام کی تمام چیزیں دم توڑ چکی ہے۔ لیکن ہو یہ ضرور رہا ہے کہ بادشاہ کے ہوتے ہوئے ہی، یعنی عمران خان کے ہوتے ہوئے ہی یہ احکامات جاری کر رہی ہے بشریٰ بیگم۔ جب یہ بشریٰ بیگم احکامات جاری کر رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس حالت میں عمران خان والے پر بادشاہ جہانگیر والے حالات نہیں ہیں اس وقت، اور عمران خان ان فیصلوں میں اپنے فیصلے زیادہ صادر کرتے ہیں۔ یہی معاملہ ان کا ریحام خان کے ساتھ تھا، اور یہی معاملات ان کے تعلقات کی خرابی کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں۔ آئندہ چند دنوں کے اندر یا چند ماہ کے اندر آپ کو اس حوالے سے کچھ بڑی اہم اطلاعات ملے گی، آپ کو سرخیاں ملے گی، اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ نور جہاں بہرحال نور جہاں تھی، بادشاہ چاہے افیون کے نشے میں ہو وہ بادشاہ ہی رہتا ہے، وہ اس کی جگہ نور جہاں اس حد تک ملکہ تو بن سکتی ہے لیکن زیادہ آگے تک نہیں بڑھ سکتی ہے۔ خیر نقطہ یہاں تھا، پھر بہت ساری خبروں کے ساتھ مل جاتی ہیں تو بات کہیں چلی جاتی ہے۔ ایک اہم بات یہ کہ پچھلے دنوں ایک پریڈکشن بہت زیادہ ہوتی رہی کہ، اور وہ کی تھی کامران ٹیسوری صاحب نے، اور کامران ٹیسوری صاحب نے کہا کہ آپ کو یہ اطلاع ملے گی کہ 24 نومبر سے پہلے یعنی کہ تحریک انصاف کے مظاہرے اور تمام مارچ سے پہلے ہی آپ کو جیل کے اندر سے خبر آئے گی کہ جناب سب ختم۔ کیا واقعی میں ان کے پاس یہ خبر تھی، یا انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا، یا انہوں نے پروڈکشن، یا وہ کسی معاملات میں کسی مذاکرات میں انوالو تھے؟ اول بات یہ کہ جو میری اطلاعات ہیں، جو میری معلومات ہیں، اس کے مطابق کامران ٹیسوری صاحب اس پورے پروسیس کے اندر کہیں پر انوالو نہیں ہے کہ جناب وہ بہت زیادہ ایکٹیولی کوئی مذاکرات کے معاملات میں ہوں یا ان چیزیں معاملات میں ہوں۔ ایک انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے اپنا ایک تجزیہ بیان کیا ہے۔ ان کے پاس اس حوالے سے انفارمیشن صرف اتنی ہے کہ جناب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے یا کیا نتیجہ نکل رہا ہے، انہوں نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ 24 نومبر سے پہلے مذاکرات کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ تمام چیزیں پوسٹ پونڈ ہو جائے، یہ ان کی اطلاعات ہیں۔ لیکن بہرحال جو ہمارے گورنر صاحب ہیں کامران ٹیسوری صاحب، ان کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت سب جگہ لگی ہوئی ہیں، اور اس وقت جو این کیو ایم کے درمیان اختلافات کے معاملے چل رہے ہیں اور جو اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آئندہ دنوں کے اندر آپ کو کامران ٹیسوری صاحب کا کردار واضح طور پر نظر آ سکتا ہے۔ میں اس لیے واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ایک زمانے میں انہوں نے ہی یہ مرجر کروایا تھا، اور جب ان کے پاس حکم تھا تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے حالات تھے، اور پھر کس طریقے سے ایک وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب کس طرح ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک کمرے کے اندر، اور وہ کس طریقے سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس یہ لے کر گئے، یہ خالد مقبول صدیقی صاحب ان کے پاس آئے، اور پھر یہ تمام معاملات طے ہوئے۔ تو کامران ٹیسوری صاحب کا اس وقت بھی بڑا اہم کردار رہا ہے، اور آئندہ دنوں کے اندر بھی آپ کو توقع کر سکتے کہ ایسا ہو۔ لیکن جتنے اختیارات اور جتنی
جتنی طاقت کامران ٹیسوری صاحب کے پاس فیصلہ کروانے کی اور ملوانے کی 2 سال پہلے تھی، یعنی کہ جو وقت اب قریباً 2 سال ہی آپ کہہ سکتے ہیں، جو طاقت ان کے پاس اس وقت تھی یا جو پاور کے ساتھ وہ یہ سب چیز کر سکتے تھے، وہ طاقت اس وقت ان کے پاس ہے، لیکن اتنی طاقت سے نہیں ہے کہ جناب دوسری طرف سے بھی یہ تمام معاملات کو طے کر لیا جائے یا بات کر لی جائے۔ یہ اتنی آسانی سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ ذمہ داریاں شاید انہوں نے خود نے سے بھی لے لیے، تھوڑا سا ایوائڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ آئندہ دنوں کے اندر ان سب معاملات میں آپ کو پھر وہ مذاکرات ادھر ادھر دونوں بیٹھے ہوئے پارٹیاں نظر آ سکتی ہیں۔ یہ اطلاعات آج میرے پاس پہنچی ہے، لیکن اس اطلاعات کی کنفرمیشن ابھی میں نے کچھ لوگوں سے نہیں کی، میں مزید اطلاعات اس حوالے سے کنفرمیشن کروں گا اور اس کے بعد اس کی تفصیل کے ساتھ آپ کو جب میری جادوگرنی مکمل طور پر خبر دے گی کہ ان اختلافات کے حوالے سے کیا تفصیلات میرے پاس آ سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ایک اور ویلاگ مجھے ضرور کرنا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ انہوں نے ایک ماڈل بنایا کعبۃ اللہ کا، اور کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا، یہ آپ میرے اگلے ویلاگ کے اندر یہ پوری تفصیلات دیکھ سکیں گے کہ کیا واقعی میں سعودیہ کے اندر یہ بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو پیش کروں گا، کیونکہ اس وقت بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے۔ ابھی کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔